سبحان الله الحمد لله الله أكبر يا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر يا الله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله الحمد لله الله أكبر يا الله. ناظرین السلام علیکم. وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ آپ کا میزبان ہے شام نقوی حاضر ہے. آج کا پروگرام کچھ اس نوعیت سے ہے کہ ہمارے پاس تلاوت کلام پاک کے لیے جو طالب علم شامل ہو رہے ہیں وہ گسائی پونچھ جموں کشمیر جو کہ جنت کا سما دیتا ہے کشمیر، اور وہ اس وقت آؤٹ ڈور اسکریننگ سے آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کریں گے. خوبصورت منظر ہے اور شاید وہ ویڈیو کی کچھ کمی بیشی کی وجہ سے آپ کو پوری طریقے سے نہیں پیش کر سکیں، مگر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سے انڈور کے بجائے آؤٹ سائڈ سے ان سے ہم تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے. میں درخواست کروں گا مولوی محمد تقی جعفری صاحب سے جو متعلم جامع امامیہ تنظیم المکاتب ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں تنظیم المکاتب ادارہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ساتھ ہے، اور ان کے طلباء اور اساتذہ علماء ہمارے ساتھ معاونت فرما رہے ہیں. آئیے خدا نام برتر کے نام سے جو مہربان ہے ہماری اس پروگرام کے آغاز کے لیے ہم اسی کا سہارا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل جلالہ کی نہ ختم ہونے والی حمد و ثنا انبیاء اور رسل خصوصاً حضرت آدم و حوا، حضرت ابراہیم و آل ابراہیم و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام فرشتوں، صالح اور نیک انسانوں، نیک باعمل با تقوی علماء، عالم، شہداء اور مجاہدین پر اللہ جل جلالہ کی جانب سے درود و سلام کے ساتھ مولوی محمد تقی جعفری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شاید وائی فائی کی وجہ سے الكتاب بالحق
مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوا درخواست گزار ہوں جناب مولانا تہذیب حسن صاحب سے، جو جامع انچارج ہیں جامعۃ الزہرا کے تنظیم المکاتب کے، کہ وہ منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ام المومنین زوج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ بزم ازواج میں ہے نام خدیجہ تیرا، بزم ازواج میں ہے نام خدیجہ تیرا، ہے رقم دہر میں اکرام خدیجہ تیرا، لا کے ایمان نبوت کی بنی پہلی گواہ، لا کے ایمان نبوت کی بنی پہلی گواہ، اس لیے پڑھتے ہیں حضرت بھی قصیدہ تیرا، اس لیے پڑھتے ہیں حضرت بھی قصیدہ تیرا، دین اسلام پہ سب اپنی لٹا دی دولت، دین اسلام پہ سب اپنی لٹا دی دولت، اس لیے آئے قرآن ہے قصیدہ تیرا، اس لیے آئے قرآن ہے قصیدہ تیرا، تذکرہ کرتے تھے دن رات رسول الثقلین، تذکرہ کرتے تھے دن رات رسول الثقلین، کس بلندی پہ تھا اخلاق خدیجہ تیرا، کس بلندی پہ تھا اخلاق خدیجہ تیرا، ہو گیا گھر میں محمد کے اجالا ہر سو، ہو گیا گھر میں محمد کے اجالا ہر سو، جب سے چمکا ہے مقدر کا ستارہ تیرا، جب سے چمکا ہے مقدر کا ستارہ تیرا، تیرے دامن کی بھلا کون بتائے عظمت، تیرے دامن کی بھلا کون بتائے عظمت، کر گیا کفر کو مایوس نگینا تیرا، کر گیا کفر کو مایوس نگینا تیرا، کیوں نہ ساحل سے لگے دی کا سفینہ تیرے، کیوں نہ ساحل سے لگے دی کا سفینہ تیرے، نہ خدا بن کے جو آیا ہے نواسا تیرا، نہ خدا بن کے جو آیا ہے نواسا تیرا۔ اور یہ مقطع عرض ہے، باخوشی مادر زہرا سے کہا احمد نے، باخوشی
مادر زہرا سے کہا احمد نے، خوب تہذیب نے لکھا ہے قصیدہ تیرا، خوب تہذیب نے لکھا ہے قصیدہ تیرا۔ نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، محمد سبحان اللہ۔ محمد۔ محمد وآل محمد۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا تہذیب حسن صاحب سے بہترین منقبت ام المومنین خدیجہ بنت خولد، اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیا۔ آئیے اب ہم اپنے ریگولر پروگرام، جو کہ جس مقصد کے لیے یہ پوری کاوش کی گئی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے سے کچھ ہدایتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ سبق، کچھ اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم ان کو صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے اس بزم سے خطاب کریں۔ جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب۔ مولانا ہمارے مربی ہیں اور ملت جعفریہ کے تنظیم المکاتب، جو کہ بر صغیر میں جانا پہچانا ہے، اس کی خدمات کر رہے ہیں بحیثیت سیکٹری، تشریف لا چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ درود کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور مولانا اپنی اس تقریر کو جو کل جہاں سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ قبلہ بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطبا فی خطبۃ لہ فی آخر شعبان، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کل روزانہ کی گفتگو کے موضوع سے تھوڑا سے الگ ہوا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ کی مناسبت سے آج پھر اسی جگہ سے بات کو شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں تک بات رمضان المبارک کی پہنچی تھی۔ اصل ہدف یہی ہے کہ وہ باتیں کی جائیں اور وہ تذکرے ہوں جن سے رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن ہو جائے اور روزوں کو بہتر سے بہتر طور پر، روزوں کی عبادت کو انجام دے کے ہم بہتر سے بہتر نتیجہ پا سکیں۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی جب دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے زندگی بسر کرنے کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی بڑا بے پرواہ اور لاپرواہ ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے، بے ڈھنگے کپڑے پہنے ہیں، گندے سندے برتن ہیں، بے ڈھنگے بال ہیں، اس کا اسٹائل ہی لاپرواہی ہوتا ہے، گندی گاڑی ہے، گندا گھر ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی سلیقے مند ہوتے ہیں، ہر چیز صاف ستھری، ہر چیز صحیح، ہر چیز اپنی جگہ پر، ہر کام اپنے وقت پر۔ یعنی ایک ہوتی ہے منظم اور منضبط
زندگی اور ایک ہوتی ہے غیر منظم اور غیر منضبط زندگی. اچھی زندگی اور کامیاب نتیجے زندگی وہی ہوتی ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ لاوبالی پن کے ساتھ بسر نہ کی جائے بلکہ ذمہ داریوں کو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف اصلی ہے اس پروگرام سے کہ ماہ مبارک کے رمضان ہم لوگ بہتر سے بہتر طور پر گزاریں اور اچھے سے اچھا نتیجہ حاصل کر سکیں. نہ مجھے اس میں کوئی فلسفیانہ بحثیں چھیڑنا ہے اور نہ ہی مجھے اس میں آپ حضرات کے سامنے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنا ہے. اصل ہدف یہی ہے کہ جن باتوں کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں اور آپ کو متوجہ کروں تو میں بھی متوجہ ہو جاؤں اس سہارے، تو ہمارا رمضان اچھا گزرے، ہمارے روزے اچھے گزریں، اور جو رمضان مبارک کے روزوں سے اللہ نے اس عبادت کو فرض کر کے چاہا ہے کہ ہم جس فیض تک پہنچیں، جن فوائد تک پہنچیں، جن ثمرات تک پہنچیں، جن نتائج تک پہنچیں، وہاں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کو پہنچا سکیں. میں اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ جن باتوں کی طرف ہماری کم توجہ ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ایک چیز ہے سلیقہ، زندگی کا سلیقہ، گاڑی چلانے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، کھانے پینے کا سلیقہ اور تمیز، لباس کا سلیقہ اور تمیز. کچھ لوگ لاوالی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہ بد سلیقہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی سلیقہ مند ہوتے ہیں، اور وہی لوگ اچھے لگتے ہیں اور وہی کامیاب بھی ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی اور ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پہ رکھنا اور ٹھیک ٹھاک منظم کر کے زندگی چلانا، بوکھلائے ہوئے انداز سے نہیں کہ ایک چیز پہ لگے تو دوسری چیز غائب ہو گئی، کبھی آ گئے خدمت خلق میں تو نماز غائب ہو گئی، اور کبھی نماز میں لگ گئے تو اب گھر میں جانے خدمت خلق نہیں غائب ہے، اور کبھی آ گئے کہ خدمت خلق میں اتنے لگے کہ گھر میں یہ اندھیرا پھیل گیا، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، یہ دنیا بھر میں روٹی بانٹ رہے ہیں. یہ سب نظائر میرے سامنے آتے رہتے ہیں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں. میں نے شاید عرض بھی کیا ہو کہ ہمارے ہاں افراد تفریط ہو جاتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو خدمت کا شوق پیدا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، پیدا کیا جاتا ہے ان میں. اب اس میں شوق پیدا کیا گیا کہ ایام اعظام سبیل لگاؤ، مثلاً یا محرم یا رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں افطاری بانٹو یا سحری بانٹو، غریبوں تک پہنچاؤ. گروپس بن گئے ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں. میں نے ایک لطیفے کی شکل میں آیا تھا، لیکن ہے حقیقت یہ کہ صاحبزادے گھر سے نکل کے تیار ہو کے جا رہے تھے تو بوڑھے باپ بیٹھے ہوئے تھے. کہا بیٹا ذرا سے ایک گلاس پانی پلا دو، تو انہوں نے کہا جھنڈلا کے کہا کہ اماں ہیں پلا دیں گی، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت جلدی ہے مجھے. خیر اس کے بعد اماں آئی، انہوں نے پلا دیا. تو اب اماں سے پوچھا ابا نے کہ یہ صاحبزادے کہاں اتنی جلدی میں گئے جو مجھے ایک گلاس پانی نہیں دے سکے؟ تو اماں نے بتایا کہ وہ سبیل لگانے گئے، تو دنیا بھر کو پانی پلانے گئے اور خود اپنے گھر میں باپ کو پانی نہیں دیا. یہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی تو ہے بے دین ہو جانا، اس کے بعد دینداری کی راہ پانے کے بعد بہت سی خامیاں ہم سے ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہی مسائل جو دینداروں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی محنت ضائع جاتی ہے، ان کا ذکر اس طرح کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ زندگی کا فائدہ حاصل کر سکیں. اس میں ایک چیز ہے سلیقہ، زندگی کا سلیقہ ہے. مذہب نے ہر چیز کا سلیقہ سکھایا ہے ہم کو، اور اس میں ہر قدم پر مذہب کی رہنمائی موجود ہے کہ جو سلیقہ مذہب نے سکھایا ہے اسی سلیقے سے ہم اس کام کو انجام دیں. کبھی کبھی ہم ذاتی رائے کو اللہ کے بتائے ہوئے نظام اور سلیقے اور طریقے پر لاد دیتے ہیں، لیکن ہمارے کاموں میں سلیقہ دین ہونا چاہیے. ذاتی خاندانی ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے، ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ماہ مبارک رمضان میں آداب اس کے اور سلیقہ، جسے میں سلیقہ کہہ رہا ہوں، آداب رمضان، ان میں چند باتوں کا خیال رکھ کے ہمیں ہر حال میں روزے رکھنا ہے. اور ان میں کچھ حقوق اللہ ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں جو میں نے خطبہ شعبانیہ کے اجزاء آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جتنے بھی کام کریں اس کے اندر سلیقہ ہو. مثلا تلاوت قرآن کا ایک سلیقہ مذہب نے بتایا، اس کے آداب بتائے ہیں. دعا پڑھنے کا ایک سلیقہ بتایا، اس کے آداب بتائے ہیں. میں نے اکثر مناظر دیکھے ہیں مساجد میں کہ رمضان کے اعمال ہوں یا اور اس سے ہٹ کے ہوں، دعا ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا ہو، لوگ دعا پڑھنے کا مطلب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس کی باتیں ہمارے سامنے، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں.
مگر ہم نے ایک چیز اکثر یہ دیکھی ہے کہ میں یہ کوئی واجب اور مکروہ والی حدود کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن نتیجے لینے میں چیزیں مؤثر ہوتی ہیں. دعا ہو رہی ہے، دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، قبلہ رخ نہیں بیٹھے ہیں، بے ڈنگے پن سے بیٹھے ہیں. آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ دعا یا مناجات میں ہم اللہ جل جلالہ صاحب کبریا کے سامنے بیٹھے ہیں. تو جس صاحب کبریا کے سامنے آدمی بیٹھتا ہے، اگر ہم کسی بڑے کے سامنے، بزرگ کے، اپنے گھر کے بزرگ سامنے بیٹھتے ہیں تو تمیز و سلیقے سے بیٹھتے ہیں. تو پھر ہمیں دعاؤں میں جو اجتماعی دعائیں ہماری ہوتی ہیں مرکزوں میں، مراکز میں، ان میں بھی اس سلیقوں کا خیال کرنا چاہیے کہ دعاؤں میں ہم آپس میں موبائل نہ یوز کریں، آپس میں باتیں نہ کریں، اور قبلہ روح ہو کے بیٹھیں، با طہارت رہیں حتی امکان. وہ چیزیں جو رکاوٹوں کو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں دور کریں، اور جو چیزیں اللہ تک پہنچانے میں کچھ سہولت پیدا کرتی ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑیں. یہ سلیقہ ہے ہر کام کا. اسی طرح سے رمضان میں تلاوت، صدقہ اور روزہ خود رکھنا، ان کے بھی اللہ کی طرف سے نظام بنائے ہوئے دین کے نظام میں اس کا سلیقہ بتایا گیا ہے. میں بار بار سلیقے کا لفظ بول رہا ہوں، اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کسی چیز کے کر لینے کا ایک کبھی کبھی ہوکا سے ہو جاتا ہے کہ یہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں. اب خالی صفحے پلٹ رہے ہیں، الفاظ دوہرا رہے ہیں، اور دائیں بائیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور اسی میں فون بھی اٹینڈ ہو رہا ہے، اور اسی میں چوطرفہ نگاہ بھی پڑی ہوئی ہے. تو بہرحال میں گفتگو کرتا ہوں، خطیب ہوں نہیں، لیکن میں کہلاتا خطیب ہوں، یا ٹیچر ہے، یا استاد ہے، یا خطیب ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ان میں سے ذرا سے بھی کسی کی توجہ اس کی طرف سے ہٹتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے، اور یا تو اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یا پھر اسے نظر انداز کر دیتا ہے. تو اب اگر مجمع میں بیٹھ کے ہم دعائے کوئل پڑھ رہے ہیں شب جمعہ، اور اس میں کوئی صاحب جمعیاں لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی دیوار سے ٹکے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹانگیں پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں. اور اسی طرح سے میں بار بار کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ مجالس محافل میں جو باتیں ہمارے خطیب یا ہمارے ذاکر یا ہمارے شاعر یا ہمارے جیسے مولوی منبروں پہ آ کے جو کچھ بول دیتے ہیں، جن الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں، جو پھوڑپن ہو جاتا ہم سے، اس میں بھی حقیقت یہی ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ نہیں رہ جاتی بات کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ہمیں اطمینان ہے کہ یہیں پر بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرما ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی موجود ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ موجود ہیں، خود سید الشہداء موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں. ان کے وجود کی کیفیت کیا الگ. میں یہ باتیں مسلسل دوہرا ہوں، اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ ہماری کوالٹی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ایک چیز کا مسئلہ ہے کہ سلیقے کی کمی ہمارے ہاں بہت ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو کہنا چاہتا ہوں، رمضان میں اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جب ہم مجلسیں سنتے ہیں، موعظہ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، تو ہر خطیب اپنے اعتبار سے اگر مخلص ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہاں ضرورت کیا ہے. خطیب کی دو قسمیں ہیں. ایک خالی یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے جو میں پڑھوں تو لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ کریں، اور میری قدردانی ہو، اور پھر مجھے اچھا سے ہدیہ ملے. بسا اوقات ہدیے کے لیے نہیں آدمی کرتا، زیادہ تر یہ تعریف، خود پسندی اور بس واہ واہ اور تعریف جو ہے وہ ہمیں تباہ کیے ہوئے. حقیقت یہ ہے، الزام زیادہ اس کا لگتا ہے کہ لفافے کا چکر ہے، لیکن میرے اندازے سے لفافے سے زیادہ مسئلہ واہ واہ لینے کا ہے. جو لفافے کے محتاج نہیں ہے، ارب پتی کروڑ پتی ہیں، وہ بھی آتے ہیں مقرر اور شاعر بن کے، اور وہ بے ڈنگی باتیں کرتے ہیں جو مذہب سے میل نہیں کھاتی ہیں، اور مگر واہ واہ ملتی ہے مزاج مذہب کو پہچانے بغیر. اس کا مطلب آدمی تعریف کے نشے کا زیادہ شکار ہوتا ہے. اور بات یاد آ گئی ہے تو اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کے لیے، کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات میں اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو اس میں شراب کا تو ہے ہی حرام، شراب کے علاوہ اور نشوں کا تذکرہ آیا ہے بار بار. اور اس نشے میں ایک نشہ ہوتا ہے علم کا نشہ. میں بہت بڑا عالم ہوں، سب کو پچھاڑ کے دکھاؤں گا، سب کو نیچا کر کے دکھاؤں گا. یہ صنف ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں. اب تو خیر کم ہو گیا الحمدللہ، لیکن پہلے نکاح جب پڑھنے بیٹھتے دو مولوی تو گویا وہ میدان جنگ ہوتا تھا کہ ایسا سیغہ پڑھو کہ جواب نہ دینے پائے.
اب دماغوں میں پہلے ہی بٹھا دیا گیا کہ لڑکی کی طرف سے جو صیغہ پڑھا جائے گا وہی کلمات ٹھیک سے بالکل ویسے ہی پڑھ لی لڑکے کی طرف سے دہرائے جانا ضروری ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایجاب و قبول ہے, لیکن چلیے دہرائے جاتے ہیں. اب اس کے بعد اس میں لڑکی والے وکیل صاحب پیچیدہ پیچیدہ پڑھے چلے جا رہے ہیں اور وہ لڑکے والا جواب دیے چلا جا رہا ہے. ایک جگہ میں بھی نکاح پڑھنے بیٹھا تھا, ایک عالم تھے اہل علم, مگر کیا معلوم ان کو رو بٹھانے کا شوق ہے کیا تھا, تو وہ بہت بے ڈنگے قسم کے صیغے نکاح کے گڑ گڑ کے پڑھتے رہے بڑی دیر تک. جب انہوں نے 10 15 20 پڑھ لیے تو چپ ہوئے, تو میں نے کہا مولانا کچھ اور پڑھ لیجیے. تو بگڑ گئے بڑی زور سے کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں, یہاں قصد انشاء کرنا ہو سکتا ہے زیادہ صیغے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ قصد انشاء نہیں کر سکا. قصد انشاء کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے, مذہب ہے. نکاح پڑھنے والا خبر نہیں دیتا کہ ان کی شادی ہو گئی. نکاح پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں اس عقد کو منعقد کر رہا ہوں. قصد انشاء صرف اتنا سے خیر ہو سکتا ہے قصد انشاء نہ کر سکے. تو ہمارے ایک بزرگ وہاں تشریف فرماتے ہیں بڑے ظریف, ان کا ہاں جب اتنے پیچیدہ صیغے پڑھیں گے تو واقعاً قصد انشاء کرنا تو مشکل ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ایک دوسرے کو پچھاڑنے والی مہم جو چل گئی, اس میں نشہ جن چیزوں کو, اس میں ایک نشہ علم کا ہے, ایک نشہ معلومات فراہم کرنے کا ہے. جو اللہ مغلم سب لائبریری میں بھرے چلے جاؤ, جو مل جائے وہ لے آؤ. جبکہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ انہوں نے بہت اچھی مثال دی, اور بات کرنے کے وقت آ گیا تو کہہ دیتا ہوں, آج ہمارے بچے بھی جب میڈیا پہ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ, تو جیسے وہ ہمارے یہاں چڑیا ہوتی ہے اسے ہم لوگ غوغائی کہتے ہیں, جو ایک سیکنڈ بھی ایک شاخ پہ نہیں رکتی, یہاں بیٹھی وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں ہدکتی پھرتی ہے. تو وہی حال ہمارے جوانوں کا ہے جو نیٹ پہ جاتے ہیں تو انگلی سے ادھر ادھر تڑ پڑ بدلے چلے جا رہے ہیں پٹریاں, اور کسی چیز کو ٹھیک سے نہیں دیکھتے. یہ بھی جان لیں, وہ بھی جان لیں, وہ بھی جان لیں. اچھا کچھ ہمارے درمیان لوگ بھی ایسے ہیں جو اسی ٹائپ کے ہیں کہ بس جن کو ہوکا ہوتا ہے اپنے معلومات بڑھانے کا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں جو ہمیں روش دکھائی ہے وہ کیا ہے؟ مولا نے اس کی مثال دی. مولا نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے ذہن کے خزانے میں لا کے نہ رکھو. کوڑا گھر, میں اپنی زبان کروں سے کوڑا گھر نہ بناؤ ذہن کو. بس معلومات کا خزانہ. اب ہمیں صاحب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تاریخ کے وہ بے تکے سوال جن کا ہم سے زندگی بھر عملاً کوئی رشتہ نہیں پڑنا ہے, یا وہ معراج کی بحثیں مثلا جن سے ہمارا رشتہ زندگی بھر کوئی رشتہ نہیں پڑنا, وہ پوچھی جا رہی ہیں. اور روزمرہ کے سوالات کہ نماز طبیعت سے پڑھنا آتی ہے کہ نہیں آتی, روزہ صحیح رکھنا, وضو صحیح کرنا آتا کہ نہیں آتا, نہیں آتا. کچھ لوگ معلومات کی وہ بھی وہی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قابلیت سے سکہ بٹھائیں. تو مولا علی نے فرمایا کہ شہد کی مکھی سے سبق لو. شہد کی مکھی کرتی کیا ہے؟ کرتی ہے ہنی بنانے والی, وہ یہ کرتی ہے کہ ہنی بی شہد کہتے ہیں نا اس کو, شہد کی مکھی بی بی محترم ہے وہ, کہ وہ ہر پھول کی رس کو نہیں لاتی, چن چن کے لاتی ہے. جو اس کے مقصد اس کے کام کا ہوتا ہے اسے چنتی ہے, چن چن کے لاتی ہے. اب جب چن چن کے وہ مکھی لاتی ہے اور غلطی ہو جائے تو وہاں پر اس کے چھتے پہ مسٹر یعصوب بیٹھے ہوتے ہیں. جو غلط مال اگر آ گیا ہے تو وہیں اس سپلائی کرنے والے کو سزا دیتے کہ اندر نہیں گھسو گے تمہیں زندگی ختم, تو غلط چیز لائے سب مارے جائیں گے. تو وہ یعصوب کہلاتا ہے. مولا علی کو یعصوب الدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح کو غلط سے الگ کرنے والے تھے اور صحیح کو غلط سے بچانے والے تھے. خیر, تو وہ چن چن کے پھول سونگ سونگ کے اور چن چن کے لاتی ہے, تو دو چیزیں بنتی ہیں. ایک شہد کے چھتا بناتی ہے تو اس میں شہد بنتا ہے, اور ایک چھتے کا موم ہوتا ہے. مولا نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں بناتی ہے مکھی شہد کی, لیکن کب؟ جب چن چن کے لاتی ہے. لہذا تم معلومات بہت ہیں تمہارے لیے, مگر سب کا خزانہ اپنے دماغ کو نہ بنا لینا. علم کے وہ حصے جو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے ان میں جا کے ان سے چن چن کے لاؤ. اس لیے کہ جب چن چن کے شہد کی مکھی لاتی ہے تو دو چیزیں بناتی ہے, ایک موم اور ایک شہد. اور موم وہ ہے جس سے آج نہیں بنتی لیکن پہلے بنتی تھی, اب بھی بنتی ہے. موم بتی بنتی ہے جس سے نور نکلتا ہے, روشنی ملتی ہے. اور شہد وہ ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو علم کا خزانہ خود کو نہیں بنانا ہے کہ گودام نہیں بنانا, خزانہ بنائے, گودام نہ بنائے. میں صحیح لفظ بولا ہوں. ذہن کو علم کا خزانہ بنانا چاہیے, اس لیے کہ علم خزانے میں چن چن کے رکھا جاتا ہے, لیکن ذہن کو علم کا گودام نہیں بنانا چاہیے, گاربیج اسٹور نہیں بنانا چاہیے. جو ہمارے ہاں گاڑی کھڑی کرنے کے ٹھکانے ہوتے ہیں, گیرج,
وہ ہمارے یہاں عام طور پہ گودام، ہر کوڑا وہیں پہ ڈال دیا جاتا ہے. ذہن کو وہ نہیں بنانا چاہیے. تو کچھ لوگ انہیں معلومات پہ غرور کرتے ہیں. تو علم کا نشہ ایک ہوتا ہے کہ سب کو نیچا دکھانا. ایک نشہ یہ ہے. ایک جوانی کا نشہ ہوتا ہے. جوانی کا نشہ بہت خطرناک ہے. جوانی کا نشہ یہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں، ہاتھوں پیروں میں طاقت ہے تو پوری دنیا کو کمزور سمجھ رہا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ 4 دنوں کے بعد یہ طاقت جانے والی ہے. اسی طرح سے ایک نشہ دولت کا نشہ ہوتا ہے. ایک نشہ نام کمانے کا نشہ ہوتا ہے. ایک نشہ اقتدار کمانے کا نشہ ہوتا ہے. تو یہ سارے نشے جو ہیں یہ خطرناک ہیں، اور معصومین کے ارشادات کو اگر دیکھا جائے تو ان کی روشنی میں جو شراب کا نشہ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ نشے ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. کبھی دولت کا نشہ، کبھی نام کمانے کا نشہ، کبھی اقتدار کا نشہ، کبھی لوگوں کی واہ واہ لوٹنے کا نشہ. یہ خطرناک چیزیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. بات سلیقے سے میں نے شروع کی تھی. میں کہنا چاہتا ہوں رمضان مبارک کے ادا کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے، روزے رکھنے کے بھی سلیقے ہیں. میں ان کو جزئی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے جو سلیقہ ہے وہی ہے کہ جب ہم اپنے سامنے اعمال کی فہرست رکھیں تو ہم دیکھیں اس میں سے کیا کر پائیں گے، کتنا کر پائیں گے. جو کتنا کر پائیں گے دیکھیں تو پھر سب سے پہلے واجبات کو الگ کر لیں کہ انہیں تو چھوڑنا نہیں ہے، نہ رمضان میں نہ اس سے بعد. اس کے بعد مستحبات کی فہرست میں آ کے دیکھیں ان میں سے کون زیادہ ہمارے کام کی ہے، کون سی ہماری زیادہ ضرورت ہے، اس کو اپنائیں. اس لیے کہ ہم سب نہ کر سکیں گے. ان دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو زبان چل رہی ہے، صفحے الٹ رہے ہیں اور دماغ ادھر ادھر لگا، آنکھیں ادھر ادھر لگی. دعا وہ ہونا چاہیے چاہے تھوڑی سی پڑھی جائے مگر اللہ کی طرف اپنے دل کو مائل رکھتے ہوئے پڑھی جائے. مگر یہیں پہ آخری بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کمیت کی حیثیت نہیں ہے، کیفیت کی حیثیت ہے. یعنی کوانٹٹی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوالٹی حیثیت رکھتی ہے. مگر اس کا ایک غلط مطلب نکلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو کوانٹٹی ہے تو ہم جب اونچا والا عمل کرنے لائق ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے. ایسی پڑھنے سے فائدہ کیا ہے کہ جس میں دنیا بھر کی ہر بولی بات یاد آتی ہے. اس میں مولانا غلام رضی اللہ مقام یہی کہا تھا کہ پڑھتے رہو بھیا، جیسے نماز میں ہر بولی بات یاد آ جاتی ہے ویسے ہی تمہیں ایک دن اللہ بھولا ہوا خدا بھی اسی نماز میں یاد آ جائے گا. تو کوالٹی اصل ہے مگر کوالٹی تک آدمی پہنچتا کب ہے. میں گاڑی چلانا شروع کرتا ہوں تو پہلے دن تھیوری سیکھ کے اور ڈرائیونگ باقاعدہ سیکھ کے جب چلانا شروع کرتا ہوں تو میرے اندر وہ کوالٹی ڈرائیونگ کی نہیں ہوتی ہے. ایکسیڈنٹ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے نئے ڈرائیور سے. لیکن جب وہ ماہر ہو جاتا ہے تو موبائل پہ میسج بھی کرتا رہتا ہے اور 150 کلومیٹر کی اسپیڈ سے گاڑی بھی چلاتا رہتا ہے. تو اب یہ کوالٹی جو اس کے اندر آئی ڈرائیونگ کی، کوالٹی آئی ہے کوانٹٹی سے زیادہ چلانے سے. ایک نوسکھیا شاعر ابھی ہمارے مولانا تہذیب الحسن سلم ہوں، میں ان کو سلم ہوں کہوں چاہے ان کی داڑھی اتنی سفید ہو جائے. ہمارے شاگرد بھی ہیں اور ہمارے عزیز بھی ہیں. ابھی یہ نیا شوق انہوں نے شاعری کا کیا ہے. اگر شیخ سعدی 40 سال کے بعد پڑھائی شروع کر سکتے ہیں تو یہ 40 سال کے بعد شاعری بھی شروع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ترقی کریں گے. لیکن ہمارا کام ہی مظاہرے پیش کرنا ہے تو ہمارے سطح کے مظاہرے پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے سب بچے ہی ہیں بھی. اللہ ان کی تعداد میں اضافہ کرے، ان کو طول عمر دے اور یہ اس کام کو آگے بڑھائیں اور سنبھالیں. میں عرض کر رہا تھا کہ نوسکھیا شاعر جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوالٹی نہیں ہوتی ہے. اب اس کے بعد کہتے 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 وہ خود ہی اپنے پچھلے اشعار سے شرمندہ ہونے لگتا ہے کہ یہ میں نے کہا تھا. ہمارے بہت بزرگ شاعر ہیں پیام آدمی صاحب، ان کا کوئی شعر کسی نے سنایا کہ اللہ یہ دور جاہلیت کا شعر تھا، اب نہیں کہتا اس شعر میں. تو آدمی کوالٹی لاتا ہے کوانٹٹی کے ذریعے. کہنا چاہتا ہوں کہ 2 ہی رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کبھی نہ ہوگی، مگر پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. ایک دن انشاءاللہ وہ نماز بھی ہو جائے گی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تلاوت میں دل نہیں لگے گا، ادھر ادھر دماغ دوڑے گا. جبکہ تلاوت کے آداب یہ ہیں کہ جنت کا تذکرہ ہے تو جنت مانگو، عذاب کا ذکر ہے تو عذاب سے پناہ مانگو. اگر دوسری امتوں کی خرابیوں کی بات آئے تو اللہ سے اس سے مانگو کہ ہم ان خرابیوں کا شکار نہ ہوں. یہ ساری چیزیں تلاوت کے سلیقے میں سکھائی گئی. سوال وغیرہ ہو تو رکھ لیں، 10-5 منٹ اور بات ہو سکتی. کوئی سوال پوچھا گیا ہو تو. سوال قبلہ وہ ایک سوال تھا، میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. وہ پوچھ رہے تھے یہ کہ جو اگر آپ 1 منٹ دیں تو میں دیکھوں. ہم لوگ اچھے کامیاب نہیں جا رہے ہیں، لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے ہو رہی ہے. ہمارا ڈسٹربنس ان کو ڈسٹرب کر رہا، لوگ دیکھ بھی نہیں رہے اور سوالات بھی نہیں آ رہے ہیں. یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے والا سوال تھا ایک، کہ جب اگر روزے میں وہ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے کن حالات میں ہے اور اپنی استطاعت اور مالی طاقت کے مطابق
کون بتائے گا کہ آپ کی استطاعت کیا ہے، کیا مالی حالت ہے، اور اس کا جو بیرومیٹر ہے، ججمنٹ ہے کہ مساکین کو کھلائیے. یہ کچھ سوالات تھے، تو اس کو اگر آپ کچھ. بہت واضح سوال تو نہیں سمجھ آیا میرا کیا ہے. دیکھیے، جو ایک روزہ اگر کوئی چھوڑتا ہے جان بوجھ کے تو اتنا بڑا گناہ. جی عتق تسمہ یا نسمہ کیا ہے لکھ کے بھیجا انہوں نے، سمجھ میں آیا مجھے. جی، عتق نسواں کیا؟ عتق نسمہ کیا مراد ہے؟ نہیں، آپ کا لفظ الفاظ غائب ہو گئے، پھر پڑھیے گا. عتق نسمہ یا فقہ قسمہ. نسواں، جی، فقہ عتق نسواں. روزے کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلسل 60 روزے پہ اس میں رکھیں. اگر کوئی روزہ کسی وجہ سے جو کہ نہیں کرنا جی، چاہیے. ہم لوگوں نے کتاب کا حوالہ دیا ہوگا، اس کتاب میں لکھا. آپ ایک زحمت کریں، جو یہ آپ کے پاس سوالات آیا کریں نے مجھے بھیج دیا گیا واٹس ایپ پہ پہلے، تاکہ میں اس کو دیکھ لوں اور آسانی سے سوال بھی پیش کر دوں اور جواب بھی. میرا خیال سے کوئی خاتون ہے جو پوچھ رہی ہے، لکھا ہے ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں یا 60 روزے یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا یہ تب ہے جب آدمی بلا سبب روزہ قضا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سرکشی کرے، روزہ نہ رکھے. اب بعد میں پچھتا رہا کہ اتنا بڑا گناہ کیا، کیا کروں؟ تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھو، اور اگر 60 روزے رکھنے لائق نہیں ہو تو کفارہ دو، 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. تو اب اس میں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم استطاعت والے، استطاعت اور عدم استطاعت شرط نہیں، یا روزہ رکھنا ہے یا غریبوں کو کھانا کھلانا یہ شرط ہے، چاہے ہم حقیقت میں حیثیت والے ہوں چاہے حیثیت والے نہ ہوں. ہم نے اتنی بڑی گستاخی کیوں کی کہ اللہ کے اس عظیم ترین احسان کو جو روزے کی شکل میں ہمیں ملا ہے، اللہ کی مہمانی ہمیں ملی، اسے ہم نے ٹھکرایا ہے. تو اس کی سزا یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھیں. اگر نہیں رکھ سکتے، جواب صحت نہیں دیتی یا حالات نہیں ہیں، تب 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں. اب 60 غریبوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس میں اتنا ہے کہ ایک مد یعنی 750 گرام گیہوں یا چاول کسی ضرورت مند تک پہنچایا جائے. غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آمدنی اس کے نارمل خرچ جو اس کا ہونا چاہیے، فضول خرچ نہیں، حد سے زیادہ خرچ کرنے والا نہیں، جو جس اسٹیٹس کا ہے اس اسٹیٹس پہ جو نارمل خرچ ہونا چاہیے اتنی آمدنی اس کی نہیں ہے. تو وہ فقیر کا لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا بھیک مانگنے والے کو، لیکن مذہب کی زبان میں یہی فقیر ہے کہ جس کی آمدنی اس کے نارمل خرچ سے کم پڑ رہی ہو. وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں عموماً سفید پوشوں تک پہنچانا چاہیے. تو کھانا ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور کھانے کی قیمت آپ کی حیثیت پر ہے، آپ اپنے دل کے اوپر ہے. آپ انڈیا پاکستان میں کھانا کھلائیں تو وہاں کھانا 30 روپے 40 روپے 50 روپے میں بھی ہو جائے گا، لیکن آپ وہی امریکہ میں کھلانے جائیں گے تو وہاں میرے خیال سے $5 سے کم میں کچھ نہیں ہو پائے گا شاید، تو وہ سینکڑوں روپیوں بدل جائے گا. تو جہاں آپ کھلائیں، جس کو کھلائیں، وہاں اس تک وہ کھانا خریدا جا سکے، اتنے پیسے دینا ہے. اور پیسے نہیں دینا ہے، کھانا ہی کھلانا ہے. اگر آپ جس کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں اس پہ بھروسہ ہے کہ وہ آپ کے پیسوں سے کھانے کا سامان خرید کے کھانا کھائے گا اور کھلائے گا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس پیسے کو ہم کسی غریب کو دے دیں اور وہ جائے اپنے لیے کپڑے بنا لے، اسکول کی فیس دے دے، یہ صحیح نہیں ہے. روزے کے بدلے میں جو مد ہے اس کا کھانا ہی کھلانا ہے. تو 60 تو تب ہیں جب انسان نافرمانی کرے اور گستاخی کرے اور چھوڑ دے. لیکن عذر کے ساتھ بھی کچھ روزے چھوٹتے ہیں، جیسے بچے پالنے والی مائیں ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں، ان کا بچہ کمزور ہو رہا ہے، یا اگر حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے تو روزہ رکھے تو بچہ کمزور ہوگا. تو ان صورتوں میں بھی ایک روزے کے بدلے ایک مد یا ایک کھانا کھلانا. اسی طرح سے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس میں بھی ایک روزے کے بدلے ایک کھانا کھلانا یا ایک مد دینا ہے. اور ایک چیز اور ہے، جی ٹھیک ہے ارشاد. ایک اور یہ ہے کہ مثلا میرے اوپر، میں نے اس سال سفر کیا، امریکہ جانا تھا، 3 دن 5 دن میرے رمضان میں سفر میں گزر گئے. تو اب یہ روزے قصر کیے میں نے، تو مجھ پر واجب ہے کہ یہ قصر روزوں کو میں قضا کروں. کوئی سرزہ نہیں ہے، جائز کام کیا میں نے، سفر میں قضا کی، قصر کیے. لیکن اگر میں اگلے رمضان سے پہلے یہ قضا نہ کر لوں تو اگلے رمضان کے بعد قضا کروں گا، تو پھر مجھے ایک روزہ بھی رکھنا ہے اور ایک کھانا بھی کھلانا ہے. اچھا، اس میں یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات بتائی کہ صرف کھانے کھلانا ہے. تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ وہ جو ادارے ہیں جہاں پر افطاریاں ہوتی ہیں وہاں پر انتظام کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. نہیں، افطاریوں میں پھر مسئلہ ہے کہ افطاری جو آپ کر رہے ہیں مراکز میں، وہاں فقراء تھوڑی آ رہے ہیں بیٹھے.
آپ جنرل افطاریوں میں مد نہیں رکھ سکتے، وہاں فقراء نہیں آتے، ہم آپ سب جاتے ہیں وہاں. یہ تو ہمیں مشخص کر کے پہچاننا پڑے گا کہ کہاں کہاں لوگ ہیں، ان تک پہنچانا ہوگا. یہ بھی نہیں کر سکتے ہم کہ اگر ہمارے ادارے میں 10 مستحق آتے ہیں اور 10 غیر مستحق، تو 10 آدمیوں کو کھانا ہم کفارے سے پکوا دیں روزے کے، اور 10 آدمیوں کو کھانا ڈونیشن پکوا دیں. یہ بھی نہیں کر سکتے. مدارس میں بھی یہی صورتحال ہے. ہمارے یہاں لاپرواہیاں بہت ہیں اس سلسلے میں، مگر میں بہرحال وابستہ ہوں تنظیم مکاتب کے تحریک سے، جن کے ہاں غلام اصغر اللہ مقامہ کا ہدف یہی تھا کہ اللہ کی امانت ہے، اسے وہیں لگاؤ جہاں لگنا ہے، لاپرواہی کوئی نہیں چلے گی. ہمارے یہاں سہم سادات مدرسوں میں دیا تھا، سارے بچوں کو کھلا رہے سہم سادات سے. کہاں سے کھلا سکتے ہیں آپ؟ اس کے ماں باپ حیثیت والے ہیں، آپ مفت نہیں دے سکتے اس کو سہم سادات. وہ اپنی جیب سے دے یا آپ ڈونیشن لے کے دیں. اسی طرح مہم چل گئی افطاری، بڑے بڑے ادارے افطاریاں بٹوا رہے ہیں. ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ انڈیا پاکستان میں سب غریب لوگ ہیں، جہاں افطاری میں بیٹھیں گے سب غریب ہی ہوں گے. نہیں بھائی، غریب لوگ 10-20% سے زیادہ نہیں ہیں جو مستحق ہوں. تو آپ افطاریوں میں مد کے پیسے نہیں بانٹ سکتے. میں جانتا ہوں کویت وغیرہ میں صاحبان حیثیت ہیں جو روزے نہیں رکھتے، بس وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر مد بھجواتے ہیں. تو ایک روزے کے بدلے 60 کھانوں کے پیسے وہ اپنے مارکیٹ سے بھجواتے ہیں، جو یہاں 60 کھانے 6000 کھانے ہو جاتے ہیں، اور یہاں وہ افطاری کے نام پہ بٹتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. مجھ سے بھی کہا گیا، میں نے کہا میں افطاری نہیں کھلاؤں گا. آپ کو مجھ پر اعتبار ہے تو میں آپ کے پیسے صحیح حقدار تک پہنچاؤں گا، مگر افطاری میں نہیں کھلا سکتا، اس لیے کہ افطاری میں رقم شرعی نہیں کھلائی جا سکتی. اپنی جیب سے لیجئے تو کھلائیں گے. بڑی اچھی بات آپ نے اس وقت بتائی ہے. میں یہی جاننا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ادارہ اس چیز کی انڈرٹیکنگ لے سکتا ہے کہ جو روزے کے سلسلے میں جو کھلانا ہے کھانا، وہ آپ مستحق تک پہنچا دیں گے. نہ کہ ہمارے پاس کئی ہزار نام ہیں لسٹ میں جو ہماری نگاہ میں تنگ دست لوگ ہیں، اور جن میں سر فہرست کو ہمارے 1800 مدرسین میں ہم جنہیں 5000 اور 3000 اور 2000 8000 تنخواہیں دے رہے ہیں، اور بیچارے کہیں ٹیوشن پڑھانے لائق ہیں، کہیں اس لائق بھی نہیں. کسی کی واقعا اس تنخواہ کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں، کہیں کچھ اور 150 کی آمدنی ہے. تو ان میں ہم ترجیح دیتے ہیں ان کو کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور ہم نے گفتگو علامہ جوادی سے کی تھی کہ ہمارے پاس سہم سادات اتنا نہیں کہ ہم سب میں بانٹیں، تو ہم ترجیح دیں اپنے مدرس کو جو مکاتب میں غریب پڑھا رہا ہے، معلمہ پڑھا رہی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو علامہ جوادی اللہ مقام نے فرمایا تھا کہ اس کی دلیل یہ ہے ترجیح دینے کی کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو دوسرے غریب پر ترجیح دی جائے. اب 2 غریب ہمارے سامنے ہیں. ایک غریب وہ ہے جو بس اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، ایک غریب وہ ہے جو دین کے کام آ رہا ہے. تو ہمارے پاس دین کا پیسہ آئے گا تو پہلے اس تک پہنچائیں گے جو دین کے کام آ رہا ہے، چاہے وہ سوشل ورک کر رہا ہو، چاہے وہ علمی کام کر رہا ہو، جو بھی مطلب مذہب اور انسانیت کے کام آ رہا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس چیز کے بارے میں آپ کی رولنگ ہوگی جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ملت جعفریہ کے جو ادارے ہیں ان کے واٹس ایپ کے گروپ پہ بہت سی شخصیتیں ہیں، خصوصاً خواتین، کہ وہ میسیجز بھیجتی ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، بھیج دیں. تو اب ہمیں سوشل میڈیا پہ تو نہیں پتہ چلتا ہے کون ہے، تو اس کے لیے کس طریقے سے ویریفیکیشن کی جاتی ہے کہ ہمیں کیا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، جو غریب و مسکین ہے اس کے پاس نہ اسمارٹ فون ہوگا، اور نہ آپ تو سوشل میڈیا تک پہنچے گا، اور نہ وائی فائی لے سکے گا، اور نہ واٹس ایپ بزنس لے سکے گا. یہ ایک بہت بڑا فراڈ گروہ ہے جو میں سمجھتا صرف ہندوستان میں ہے، لیکن اب مجھے تجربہ ہوا کہ یمن کے نام پہ بھی یہی کام ہو رہا ہے، ایران سے میرے پاس آتے ہیں، ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ نہیں، فراڈی ہر جگہ ہیں. اور جو آپ کا نمبر یہ کیسے پاتے ہیں؟ جاتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، سوشل میڈیا میں ڈھونڈ کے نمبر ڈھونڈتے ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ احتشام نقوی نیو جرسی لکھا، انہوں نے کہا ہو امریکہ میں نقوی صاحب ہیں، ہمارے ہی بھائی ہوں گے، بس ان کو بھیجنا شروع کر دیا. میرے پاس پہلے صرف ہندوستان سے آتے تھے، اب میرے پاس ایران سے بھی آتے ہیں. 2-4 گروپس ہیں قم کے جن میں ہوں، علماء کے ہیں، پتہ نہیں وہاں سے نمبر کیسے لے گئے. میں 18 سال کی لڑکی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہوں، میری شادی کا انتظام نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا آتا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ گزارش کروں، ہم نے 70 80 90 نمبر صرف ایک علاقے کے فراڈیوں کے ہم نے اپنے میڈیا پہ ڈال دیے ہیں، جو فراڈیے ہیں جن کا کام یہی ہے بس پیسے وصولنا اور دھوکہ دے کے کھانا. آپ لوگوں کی نردلی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. شریف دیکھیے جو غریب ہے نا، اس کے پاس موبائل ہوگا 7000 8000 10,000 کا، نہ وہ اتنی ماہانہ پے کرے گا کہ اس کے پاس واٹس ایپ
چلانے کے لیے ہر وقت انٹرنیٹ رہے. اور آپ غور کریں گے تو یہ ٹھاٹ سے رات میں جب کھا پی کے لیٹتے ہیں تو رات میں ان کا دھندا شروع ہوتا ہے. یہاں کی رات ہوتی ہے، آپ کا جو وقت بھی ہو اسی وقت کرتے ہیں. ہم نے لسٹ چھاپی، میں پھر آپ تک بھیجا دیتا ہوں لسٹ، آپ بھی پھیلا دیں. اور ایسے جو آپ کو ڈھونڈ کے آ رہے ہیں یہ سب پروفیشنل ہیں، ان میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے. اور اگر آپ کا دل بے چین ہے تو ہم خدمت میں حاضر ہیں. آپ ہمیں وہ نمبر بھیج دیں، ہم اپنے ذریعوں سے، الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، بنگال سے لداخ تک بھروسے مند لوگ ہمارے پاس بیچ میں ہیں. ہم ان کے ذریعے ان کے حقائق کا پتہ چلا کے اگر فراڈ بھی کر رہا اور ضرورت مند ہے تو اس کو ہم اس ضرورت کو پورا بھی کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تقریباً 2 منٹ باقی ہیں. وطن سے دور ہم وطنوں کے ساتھ ہم اپنے بزرگ عالم دین، مبلغ مذہب، علمبردار تحریک دینداری، ہندوستان کے عظیم دینی تعلیمی فلاح ادارہ تنظیم المکاتب کے قائد جو سیکٹری مولانا سید صفی ادر صاحب سے مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے. آئیے ان سے اپنے آخری کلمات میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر. صربت من بالخیر. اے میرے پروردگار، تو میرے ہر کام کو میرے لیے آسان فرما دے، مشکلوں پر مجھے قابو عطا فرما، میرے سب کاموں کو انجام نیکی اور بھلائی پر قرار فرما دے. اجتماع سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب لوگ ساتھ پڑھیے. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.